اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، الذی یقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، انہو لیحزنک، ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، فإنہم لا یکذبونک، کیونکہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کے جھٹلانے سے زیادہ اتنا رنج نہ ہوتا، لیکن آپ کو جو یہ رنج ہے اس رنج کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت کے یہ جو معنی ہیں قرآن کے بھی زیادہ مطابق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی ذات پر شدائد اور تکالیف کا دکھ نہیں ہوتا تھا، آپ کو دکھ شریعت کے انکار کی وجہ سے ہوتا تھا، آپ کو دکھ ان کافروں کے اللہ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے ہوتا تھا۔ وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، پھر تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، جس طرح انہیں جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کے کچھ واقعات پہنچ چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا آپ پر بھاری ہے، آپ کو بھاری معلوم ہو رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں، نفقاً فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی، فتأتیہم بآیہ، تو ان کے پاس معجزہ لے آؤ، ان کا منہ مانگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا آپ نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے، سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن کریم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود فصیح و بلیغ کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ آپ کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تنہا یہی ایک معجزہ طالب حق کے لیے کافی تھا، لیکن کفار مکہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے روزانہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے اور بےہودہ قسم کے مطالبات وہ کرتے تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں کچھ آیا بھی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ خیال ہوتا کہ اگر ان کی یہ فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ ان کو دے دیا جائے تو یہ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں گے، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اسی بنا پر آپ کی بڑی شدید خواہش ہوتی کہ ایسا ہو جائے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشفقانہ خطاب کرتے ہوئے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ان کے یہ مطالبات محض ہٹ درمی پر مبنی ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر یہ آیا، اگر یہ ساری نشانیاں یہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر واپس وہی کام کریں گے۔
اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو اس لیے ان کے مطالبات کا پورا نہ کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے بھی خلاف ہے جس کی طرف جو ہے وہ آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے کہ ہاں اگر آپ خود ان کے مطالبات تو وہ آگے آئے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ان کے کہنے کے مطابق تو پھر آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکیں یا آسمان کی طرف چڑھ سکیں اور پھر دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ فکر چھوڑ دیجیے کہ ان کو منہ مانگے معجزات دیے جائیں۔ پھر اللہ یہ فرمایا کہ اگر چاہتا اللہ تو سارے مسلمانوں سارے انسانوں کو ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا، لیکن در حقیقت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد امتحان ہے، اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو زور زبردستی سے نہیں بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر دلائل پر غور کر کے پوری کائنات میں جو بکھرے پڑے دلائل ہیں ان سے اپنی مرضی سے توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لائے اور انبیاء کرام سے فرمائشی معجزات نہ مانگے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ انما بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں الذين يسمعون جو سنیں، جہاں تک ان مردوں کا الموتى اور بہرحال وہ مردہ یبعثهم اللہ جنہیں اللہ قبروں سے اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو وہ مردہ کیا سنیں گے؟ یعنی یہ مشرکین مکہ مردوں کی طرح ہے، یہ نہیں سمجھیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کر ان پر جو ہے وہ کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے کوئی دلیل کوئی نشانی کوئی معجزہ نہیں اتارا گیا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے نازل کرے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ تو جب آئے گی اور پھر نہیں مانیں گے تو سارے ہلاک ہوں گے، اس بات کو نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم زدہ کرے گی وہ باتیں جو وہ یہ کہتے ہیں۔ معنی قد زیادت الفعل و کثرت، قد کے یہاں پر معنی جو ہے وہ فعل کی زیادتی اور کثرت کے لیے ہے، کما فی قولہ ولکن قد یہلک المال نائلہ، کبھی کبھی نہیں بلکہ یہاں پر اکثر کے معنی میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے تو اس کا پانے والا ہلاک کر دیتا ہے، ظاہر مال جس کے پاس ہوگا وہی اسے استعمال کرے گا۔ قد نعلم ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھی جانتے ہیں، یعنی ہم ہر وقت جانتے ہیں۔ معنی قد زیادت الفعل و کثرت، معنی یہ ہے کہ قد ویسے تقلیل کے لیے آتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے، جیسا کہ ربا جو ہے وہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے بھی آتا ہے۔ والہاء فی انہ للشان، فی انہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، اور آگے جو جملہ ہے یہ اس کا بیان ہے۔ اور جملہ اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ اس ضمیر شان کی تفسیر کر رہے ہیں، انہو لا یحزنک۔ قریہ لیحزنک من اخذن، اخذن یحزن اخذان غم زدہ کرنا، آپ غم زدہ ہوں گے ان کی ان باتوں سے، اور باب فعل سے بھی یہ پڑھے گی یہ انہم لا یکذبونک فی الحقیقت، بے شک وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں
فی الحقیقہ کہہ کر اعتراض کا جواب دے دیا۔ ایک دفعہ ما یتوہم من التناقض کے لیے جو ہے وہ کیا کہ جو تناقض آ رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے، فإنہم لا یکذبونک، اور آگے ہے ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہاں پر یہ کہا کہ وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اور آگے ہے کہ جی ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں یہی نبی پاک لائے ہیں، تو آیتوں کا جھٹلانا نبی پاک کو جھٹلانا ہے۔ تو فإنہم لا یکذبونک کے بعد فی الحقیقہ لے آئے کہ در حقیقت وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ وقرأ نافع والکسائی لا یکذبونک من اکذبہ، باب افعال سے جو ہے وہ اس کو پڑھا ہے نافع اور کسائی نے۔ معنی یہ ہے کہ اذا وجدہ کاذبا، جب آپ کسی کو جھوٹا پائیں، یا نسبہ للکذب، کسی کو جو ہے وہ جھوٹ کی طرف نسبت کریں، لا یکذبونک، وہ آپ کو جھوٹا نہیں پاتے یا آپ کی جھوٹ کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ولکنہم یجحدون بآیات اللہ، ولکنہم، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم جو کہ ضمیر تھی اس کی جگہ جو ہے الظالمین کو رکھا، او یکذبونہا، انکار کرتے ہیں یا آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فموضع الظالمین موضع الضمیر، ظالمین کو موضع ضمیر میں رکھا، للدلالت علی انہم ظلموا بجحودہم، اس بات کی دلالت کے لیے کہ انہوں نے اپنے اس انکار سے ظلم کیا ہے، یعنی ولکنہم بآیات اللہ، یہ کہنا کافی تھا، ہم ضمیر کی جگہ الظالمین لے آئے، اس بات پر دل کرنے کے لیے کہ یہ جو آیات اللہ کا جحد ہے، جحود ہے، اور آیات اللہ کی جو تکذیب ہے یہ ظلم ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ ظالم ہوگا، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس بات پر دلالت کے لیے ہم کے بجائے ظالمین لے آئے۔ او جحدوا لتمرنہم علی الظلم، یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ان آیتوں کا، کیوں انکار کیا؟ لتمرنہم علی الظلم، کہ وہ ظلم کے عادی ہیں۔ والباء لتضمن الجحود معنی التکذیب بآیات اللہ، با لائے یہ تکذیب کے معنی کو جو ہے وہ جحود میں پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جحود جو ہے وہ تکذیب کے معنی کو بھی متضمن ہو جائے اس با کے ذریعے۔ روی ان ابا جہل کان یقول، روایت کی گئی ہے کہ ابو جہل کہا کرتا تھا، ما نکذبک وانک عندنا لصادق وانما نکذبک ما جئتنا بھی، فنزلت، کہ ہم اے پیغمبر، اے محمد، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے یا ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، آپ تو ہمارے ہاں سچے ہیں، ہم تو اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں معاذ اللہ جو آپ لے کے آئیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ پہلے رسولوں کا تذکرہ اس طرح لا کر تسلیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وفیہ دلیل علی ان قولہ لا یکذبونک لیس بنفی تکذیبہ مطلقا، اور اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اوپر کہا لا یکذبونک، کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، تو لا یکذبونک کے اندر مطلقاً تکذیب کی نفی نہیں ہے، تکذیب ہے لیکن اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی آیتیں لاتے ہیں، مطلقاً تکذیب کی نفی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ کو جھٹلایا گیا ہے تو آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ اس بات میں اس پر دلیل ہے کہ لا یکذبونک کے اندر جو نفی ہے
عدم نفی جو تکذیب کی ہے وہ مطلقاً نہیں ہے. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا على تكذيبهم وإيذائهم فتأس بهم واصبر. تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں تکلیف دی گئی، یعنی ان کی تکذیب پر اور ان کی ایذاء پر ان پیغمبروں نے صبر کیا. فتأس بهم واصبر، آپ بھی انہیں سے جو ہے وہ امید پکڑیے اور صبر کیجیے، ان کے ذریعے جو ہے وہ تسلی رکھیے، آس رکھیے اور صبر کیجیے. حتی اطاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. فی ایماء بوعد النصر للصابرین، اس آیت کے اس ٹکڑے میں فصبروا حتی اتاہم نصرنا، آیت کے اس ٹکڑے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صبر کرنے والوں کے لیے مدد کا وعدہ ہوتا ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ لمواعیدہ من قولہ، اور کوئی بھی جو ہے اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، یعنی کلمات سے مراد اللہ کے کلمات جو اللہ کے وعدوں کے لیے اس کے قول میں سے استعمال ہوئے ہیں، انہیں کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جیسا کہ اللہ کا قول ہے، اور بلتا تحقیق ہمارے کلمات جو ہیں وہ ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے گئے ہیں ان کے لیے سبقت کلمتنا، وہ آگے ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ أي من قصصهم وما كابدوا من قومهم. وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور اے پیغمبر البتہ تحقیق آپ کے پاس بھیجے ہوئے رسولوں کی خبر آئی ہے، یعنی ان کے قصے آئے ہیں اور انہیں جو تکلیفیں اپنی قوم سے اٹھائی ہیں وہ آئی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ أي عَظَمَ وَشَقَّ، كَبُرَ عَلَيْكَ أي عَظَمَ وَشَقَّ، اگر آپ پہ جو ہے وہ یہ بات بھاری ہو اور شاق گزرے. اعراضهم، ان کا جو ہے وہ آپ سے اعراض کرنا، ای اعراضهم عنک، ان کا آپ سے اعراض کرنا، منہ موڑنا. وعن الایمان، اور ایمان، بما جئت به، اور جو چیز آپ لائے ہیں اور جو شریعت آپ لائے ہیں اس پر ان کا ایمان نہ لانا اور اس سے ان کا منہ موڑنا. اگر آپ پہ شاق گزرتا ہے، آپ پہ باری ہے، فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء، بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کریں ایک سرنگ زمین میں یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی، فتأتیہم بآیہ، تو آیت لے آئے ان کے پاس آیت، ای منفذا تنفذ فیہ، نفق کا معنی کرتے منفذ، ایسا منفذ، ایسا سوراخ، تنفذ فیہ الی الجوف الارض، جس سے آپ جو ہے وہ جوف ارض تک چلے جائیں. اور فتطلع لہم آیا، تو آپ ان کے لیے کوئی آیت پر مطلع ہو جائیں، کوئی نشانی پر. او مصعدا، یا کوئی چڑھنے کی سیڑھی ہو، اتصعد به الى السماء، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ آسمان تک چڑھیں. فنزل منها آیا، اور اسی طرح نازل ہوئی ہے وفی الارض، صفت لنفقہ، پھر الارض ہے یہ نفقہ کے لیے، نفقن کے لیے صفت ہے. وفی السماء صفت لسلم، اور فی السماء جو ہے وسلم کے لیے، سلمہ کے لیے جو ہے وسلم کے لیے جو ہے وسلمہ اس کی صفت ہے. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، یعنی فی الارض اور فی السماء جو ہے، فی الارض اور فی السماء دونوں یہ متعلق ہوں تبتغی کے،
یا دونوں حال ہوں تبتغی کی ضمیر مستقل سے، اور جواب شرط ثانی محذوف، اور شرط ثانی کے جو جواب ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر ہے ففعل والجملۃ جواب الاول، اور جملہ پہلی شرط کا جو ہے وہ جواب ہے۔ وإن كان كبر عليك إعراضهم تو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، یہ جملہ پورا ہے۔ یہ ان کان کبر علیکا کا جواب ہے، جواب جو شرط ثانی کا جواب ہے وہ معذوف ہے، جس کی تقدیر ہے ففعل، اور اگر آپ طاقت رکھتے تو ایسا کام کر گزریے۔ والجملۃ جواب الاول والمقصود بیان حرصہ البالغ علی اسلام قومی، اس سے مقصود یہ پاک کی جو ہے وہ اپنی قوم کے مسلمان ہونے کی پر حرص بالغ ہے، بڑی حرص اور بڑی لالچ کا بیان ہے۔ وَأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ أَن يَأْتِيَهُم بِآيَةٍ مِّن تَحْتِ الْأَرْضِ أَوْ مِن فَوْقِ السَّمَاءِ لَآتِي بِهَا رَجَاءَ إِيمَانِهِمْ، اور اس بات پر بھی اس میں اشارہ اور دلیل ہے کہ اگر پیغمبر اسلام اس بات پر قادر ہوتے کہ ان کے پاس کوئی آیت لے آتے زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے، تو ضرور لاتے رجاء ایمان ہو، ان کی ایمان کی امید کے ساتھ کہ وہ میرے قوم جو والے جو ہے ایمان لے آئیں گے اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اور اگر اللہ چاہیں تو ان سب کو جمع کرتے علی الہدی، ہدایت پر، ای وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَمْعَهُمْ علی الہدی، اگر اللہ ان کا ہدایت پر جمع کرنا چاہیں، لَوَفَّقَهُمْ لِلْإِيمَانِ، تو ان کو ایمان کی توفیق دے دے، وفق حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولیکن لم تتعلق بھی مشیت، لیکن صرف اللہ کی مشیت جو ہے معلق نہیں ہے، فلا تتہالک علیہ، تو اس پر آپ ہلاک نہ ہوئیے، اس پر اپنے کو نقصان نہ دیجیے۔ والمعتزلہ اولوہ، اور معتزلہ نے اس کی تعویل کی ہے بَإِنَّهُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جی اگر اللہ چاہیں، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کریں گے، بِأَن يَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ملجئ ولكن لم يفعل لخروج الحکمہ، تو اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بائیں طور کہ ان کے لیے کوئی ایسی آیت لے آتا جو ان کو مجبور کر دیتی، ملجئ ہوتی، لے جانے والی ہوتی اس تک، ہدایت تک۔ ولكن لم يفعل لخروج الحکمہ، لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ حکمت سے خالی تھا، حکمت سے خارج تھا، اس وجہ سے۔ تو یہ اس پہ دلیل پکڑی ہے معتزلہ نے، یعنی ان کے نزدیک اللہ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کام تو ہوتا ہے، یہ کہ حکمت سے خالی تھا، لیکن حکمت کے حصول کے لیے نہیں ہوتا، فلا تک کسی غرض کے مقصود کے لیے نہیں ہوتا۔ وَفَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو لہذا تم ضرور جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ، بالحرص علی ما لا تکون، جو نہیں ہے اس کی لالچ کی وجہ سے، والجزع فی مواطن صبر، اور صبر کی جگہوں میں رونے پیٹنے سے، فإن ذلك من ذهب الجهل، اس لیے کہ یہ جہالت والوں کا، جاہلوں کا جو ہے وہ نشانی ہے۔ وإنما يستجيب الذين يسمعون، سوائے اس کے نہیں کہ جواب تو وہی لوگ دیتے ہیں جو بات سنتے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں وہ کیا جواب دیں گے۔ انما يجيب الذين يسمعون بفهم، جو غور سے اور سمجھ کے سنتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں اور تامل کے ساتھ سنتے ہیں۔ كقوله او القى السمع وهو شهيد، وهؤلاء كالموتى، اور یہ مردوں کی طرح ہیں، الذين لا يسمعون، جو سنتے نہیں ہیں، والموتى يبعثهم الله، اور یہ بھی مردوں کی طرح، یہ موتى ہیں، تو اللہ ان موتى کو اٹھائے گا،
فَيُعْلِمُهُمْ خَيْثُ لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ، تو اللہ پاک ان کو دکھائے گا کہ ان کو ان کے ایمان نفع نہیں دیا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لِلْجَزَاءِ، پھر تم جو ہے وہ جزا کے لیے اٹھائے جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور پھر وہ یہ کہیں گے کیوں کر ہمارے اوپر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے نہیں اتاری گئی، یعنی ایسی آیت مما اقترحوا جس کو انہوں نے خود مانگا ہو، یا آیت اخرى، یا کوئی اور آیت سوا ما انزل من الآیات المتکاثرہ، سوائے ان آیات کے نشانیوں کے جو متکاثر ہیں، اور لعدم اعتدادہم بہم عنادا، اس لیے کہ وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے عناد کی بنا پر. معتزلہ نے اس کی تعبیر اس لیے کی ہے کہ معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکلف سے صرف ایمان اور طاعت ہی کا ارادہ کرتا ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پر یہ آیت ان کے قول کے برخلاف جا رہی تھی، تو انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو انہیں ایمان کی طرف مجبور کر دیتے اور انہیں جو ہے وہ ایمان پر جمع کر دیتے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، انہیں یہ بات سمجھا دیتا کہ اگر انہوں نے ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال کیا تو اللہ انہیں اس سے روکے گا، تو پھر وہ ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کے کرنے سے خود رک جاتے اضطراری طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس الجا کو جو ہے وہ چھوڑا اس لیے کہ یہ تکلیف کے جو مقصود ہے اس کے منافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطیع عاصی سے ممیز ہو جائے، جدا ہو جائے، اور وہ جو اللہ کی بات کرتا ہے اور جو اپنی خواہش کی بات کرتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، واضح ہو جائیں. اس لیے اللہ نے جو ہے وہ ان کو مجبور نہیں کیا. بہرحال معتزلہ کی بات، فلا تکونن من الجاہلین، آپ جو ہے وہ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، بالحرص علی ما لا تکون، جو نہیں ہونا اس کی حرص کر کے، والجز فی مواطن صبر، اور صبر کی جگہوں میں جو ہے وہ جزا فضا کر کے. فإن ذلك من دهر الجہل، یہ جو کام ہے یہ جاہل لوگوں کے کام ہیں اور آپ ایسا نہیں کریں گے. انما يستجیب الذین یسمعون، انما یجیب الذین یسمعون بفہم وتأمل کقولہ، سوائے اس کے نہیں کہ جواب وہی دیں گے، قبول وہی کریں گے جو سنیں گے. یستجیبو کو کی جگہ یجیبو نکالا، یعنی سین جو ہے وہ طلب کے لیے نہیں ہے. جواب دیں گے وہ لوگ جو سنیں گے غور سے اور تأمل سے اور سمجھ کے، جسے اللہ کا قول ہے او القى السمع وهو شہید، جس نے جو ہے وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ حاضر دماغ بھی تھا. وَهَؤُلَاءِ كَالْمَوْتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ تو مردے ہیں جو سنتے نہیں. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ مردوں کو اٹھائے گا. فَيُعْلِمُهُمْ خَيْثُ لَا يَنْفَعُهُمْ ایمان، تو اللہ پاک انہیں بتائے گا کہ جہاں ان کو ایمان نفع نہیں دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ لِلْجَزَاءِ، پھر وہ اللہ ہی کی طرف جزا کے لیے لوٹائے جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان پر جو ہے وہ کوئی آیت نہیں اتاری جاتی، کوئی نشانی نہیں اتاری جاتی. من ربہ، اس کے رب سے کی طرف سے، ای آیا مما اقترحوا، ایسی نشانی جس کو وہ طلب کرتے ہیں. او آیا اخرى سوا ما انزل من الآیات المتکاثرہ، اتنی زیادہ جو نشانیاں اتری ہیں ان میں سے ان کے علاوہ کوئی اور آیت. لعدم اعتدادہم بہا عنادا،
ان نشانیوں کا اعتبار نہیں کر رہے جو عناد کی بنا پر جو نازل ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی کی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، کہہ دیجیے کہ اللہ قادر اس بات پر کہ ینزلہ وہ اتار دے وہ نشانی مما اقترحوہ جو انہوں نے مانگی ہے، او آیا یا ایسی نشانی تضطرہم للایمان جو ان کو ایمان کی طرف مجبور کر دے، کا نطق الجبل جیسے پہاڑ کو اٹھا دیا گیا تھا، او آیا یا ایسی کوئی نشانی ان جحدوها ہلکوا اگر یہ اس کا انکار کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ قادر علی انزالها اللہ جو ہے وہ اس نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، وان انزالها يستجلب علیہم البلاء اور یہ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ اس نشانی کا اتارا جانا ان کے لیے مصیبت کو کھینچ لائے گا، وان لهم فيما انزل منزوحا عن غیره اور اس بات کو بھی کہ ان لهم فيما انزل منزوحا عن غیره کہ جو اس کے علاوہ جو اتاری گئی ہیں وہ ان کے لیے ہیں۔ کرا ابن کثیر ينزل بالتخفیف والمعنى واحد اور ينزل ينزل تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور معنی ایک ہی ہے۔ وما من دابة في الأرض تدب على وجهها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، الا امثالکم وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں، اور نہیں ہیں زمین پہ چلنے والے چوپائے اور اپنے پروں سے اڑنے والے پرندے مگر تم جیسی ہی اصناف، تم جیسی ہی مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس حد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی حشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اصناف تم جیسی اصناف مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اسی طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے، میدان حشر میں مظلوم جانور کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم جانور سے بدلہ لے۔ اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہیں اس لیے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ یہاں اس حقیقت کو بیان فرمانے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کفار عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے انسان جو مر کر مٹی ہو چکے ہوں ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ صرف انسانوں ہی کو نہیں جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، حالانکہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کا کیسے پتہ چلے گا، اس کا جواب جو ہے وہ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں دے دیا گیا کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لہذا نہ تو انسانوں کو جمع کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے نہ جانوروں کو۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، صم بکم فی الظلمات وہ اندھیروں میں بھٹکتے
بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے جو حق سننے اور کہنے کی صلاحیت تھی ختم کر لیے۔ فی الظلمات کو جو ہے وہ سمن بکمن سے حال قرار دینے پہ مبنی یہ ترجمہ کہ وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ وما من دابة فی الارض تدب على وجهها، دابہ کا معنی کر رہے ہیں کہ جو اپنے چہرے کے بل، اپنے پیٹ کے بل جو چلتے ہیں، تدب دب یدب، اور یا پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ ولا طائر قرية طائر بالرفع على المحل، طائر جو ہے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ دابہ من جو ہے وہ ہٹا کے جو ہے اس کا حالت رفع پر محل کی وجہ سے۔ یطیر بجناحیہ فی الہوا وصفہ به قطعا لمجاز السرعۃ ونامها، وصفہ به طائر کی صفت لا یطیر بجناحیہ، ہوا کے اندر، اور اس کی صفت لائی قطعا لمجاز جس سرعت، سرعت کے مجاز کو دور کرنے، کاٹنے کے لیے، اور اس جیسی دوسری چیزوں کو، یعنی دابہ اور طائر میں فرق کرنے کے لیے طائر کی صفت یطیر بجناحیہ لائی۔ الا امثالکم ای مخفوضۃ احوالها مقدرۃ ارزاقها واجالها، کہ تم جیسے ہی امتیں ہیں، انواع ہیں، ان کے احوال بھی محفوظ ہیں، مقرر ہیں، ان کے رزق اور ان کی مدتیں بھی۔ والمقصود من ذلك الدلالہ علی کمال قدرتہ، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے کمال پر دلالت ہے، وشمول علمہ، اور اللہ کے علم کے شمول اور عموم پر دلالت ہے، وسعت تدبیری، اور اللہ کی تدبیر کی کشادگی پر دلالت ہے، لیکون کالدلیل، تاکہ اس بات پر دلیل کی طرح ہو جائے کہ علی انہ قادر، کہ اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیا، کہ وہ کوئی آیت اتارے، وجمع الامم للمحل علی المعنی، کہتے ہیں کہ امم کو جمع لایا گیا یہ محل کی للحمل المعنی پر حمل کرتے ہوئے، کہ پیچھے دابہ اور طائر اگرچہ واحد ہیں اور دو مل کے تسنیہ بن جاتے ہیں، لیکن دابہ بھی بہت زیادہ ہیں اور طائر بھی بہت زیادہ ہیں معنی کے اعتبار سے، اس لیے جو ہے امم کو جمع لایا گیا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء یعنی اللوح المحفوظ، کتاب سے لوح محفوظ مراد لے رہے ہیں، فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جلیل و دقیق، اس لیے کہ وہ کتاب مشتمل ہے جو کچھ عالم میں جاری رہے گا، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، لم يعمل فيه امر حیوان ولا جماد، امر حیوان، اس میں کسی حیوان یا جماد کا بھی کام نہیں رہے گا، محمل نہیں ہوگا، بیکار نہیں جائے گا، یعنی رہ نہیں جائے گا۔ اول قرآن، یا کتاب سے قرآن مراد ہے، فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من امر الدین مفصلا او موجلا مجملا، اس لیے قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس میں وہ سب کچھ مدین کر دیا گیا ہے جس کی طرف آپ دین کے معاملے میں خواہ تفصیلی ہو یا اجمالی ہو محتاج ہوں، تو آپ سب کچھ اس میں مل جاتا ہے۔
ومن مزیدہ، اور من یہاں پر جو ہے وہ زائدہ ہے، وشیء فی موضع المصدر، من شیء، ہم نے کچھ تو شے جو ہے یہ مصدر کی جگہ پر ہے، لل مفعول بھی، نہ کہ مفعول بھی. ما فرطنا فی الکتاب شیئا، فإن فرط لا يتعدی بنفسه، فرط یہ متعدی بنفسه ہی نہیں ہوتا. وقد وضع بفی، اور کبھی کبھی اس کو فی کے ساتھ متعدی کرتے ہیں، فرطا جو فرط تفریط کو. فإن اچھا إلى الكتاب، تو وقد وضع بفی إلى الكتاب، کتاب کی طرف اس کی جو تعدی ہے فی کی طرف سے وجہ سے ہے. وقرئ ما فرطنا بالتخفیف، اور تخفیف کے ساتھ مجرد سے پڑھا گیا ہے. ثم الى ربهم يحشرون، پھر یہ اپنے پروردگار ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے. یعنی الامم کلها، ساری کی ساری امتیں. فینصف بعضها من بعض، پھر بعض سے انصاف لیں گے. کما روی ان یاخذ للجماء من القرناء، جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ بغیر سینگوں والی سے بکری سے بدلہ لے گی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حشرها موتها، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کا حشر ان کی موت ہے، یعنی حشر ہوگا، بدلہ ہوگا، اس کے بعد ان کو موت دے دی جائے گی.